الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ اور دین کی طرف پھرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا گیا، کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور بھی دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان، جنات، وہ سب کے سب خوشی سے ہو یا مجبوری سے اسی رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان جن و انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری ان کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت، عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن چکا دیتا ہے، لیکن اس وقت ایمان قیامت میں نفع نہیں دے گا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا، قل آمنا باللہ، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہوں یا دیگر انبیاء کے صحیفے ہوں، ہمیں سب کچھ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا، اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے ہوگی، انہی کی اتباع اور پیروی کی جائے گی۔ آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین و سامعین، فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کہ اسلام کے علاوہ
کوئی اور دین چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کے اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد صرف اور صرف دین متین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہی ہے، جو حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی، اور اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے، تاجدار رسالت کے طفیل سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو اس کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آقا علیہ السلام سے اختلاف کر بیٹھے، یعنی مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے گا جو جان پہچان کر منکر ہو گئی، ایسوں کی ہدایت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جان بوجھ کر حق کو انکار کرنا بہت بڑی نحوست ہے۔ نیز پتہ چلا کہ حسد نہایت ہی بہت بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے پوجتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت نمبر 87، 88 اور 89، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا جا رہا حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ مقبول ہو جاتی ہے، قبول ہے۔ یعنی بندہ ارتداد بھی کر بیٹھے لیکن پھر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر توبہ کر لے تو یہ توبہ اس کی قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔
فرمایا گیا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے اور سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ کفر کیا۔ جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آقا علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید بڑھ گئے۔ ناظرین و سامعین، غور فرمائیں، ایمان اور کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات موجود ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیتیں بھی ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یوں ہی کسی کا کفر شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کے معافی نہیں کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے، یا یہ معنی کہ ان کی توبہ مقبول ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے، دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں، البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہی توبہ ضرور قابل قبول ہوگی۔ آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، فرمایا جا رہا وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور کافر ہی مرے۔ یاد رکھیں، آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بر سونا بھی گولڈ بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہو تبھی ہے۔ اگر کوئی شخص ساری عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا، اسی آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین سب سے زیادہ فکر ایمان خاتمے کے لیے ہی کیا کرتے تھے، یعنی ایمان کے خاتمے کی فکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک تنکا اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت ہی نہ چھن جائے۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فکر معاش بد بلا، حول معاذ جا گزا،
لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی دنیا سے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔